الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من طال عمره وساء عمله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ موت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ فرمایا کہ موت سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کی قدر کر لیں۔ یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زندگی اور اسی دنیا کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر ہماری یہ مختصر سی زندگی صحیح گزر گئی، اللہ کی رضامندی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں گزر گئی، تو یہ زندگی ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر یہ زندگی ہم نے اپنے خواہشات اور اپنے نفس کے حوالے کر دیا، شیطان کے وساوس اور مکر و فریب میں زندگی گزار لی، تو یہی زندگی مرنے کے بعد ہمارے لیے ناکامی اور خسارے اور نقصان کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک لمحہ زندگی کا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک ایک لمحہ زندگی کا صحیح گزاریں اور اس کی قدر اور عظمت اہمیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو زندگی کے لمحات بسر ہو رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں جا رہی ہے زندگی، بلکہ ہم ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، اور ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ ایسا لمحہ ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کی تمام نعمتیں بھی فدیے میں دے کر ایک لمحہ زندگی کا حاصل کرنا چاہیں، حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر ہم قبرستان چلے جائیں اور قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ ندا لگائیں، یہ آواز دیں، قبرستان میں آرام کرنے والوں سے ہم سوال کریں کہ آپ کو کیا چاہیے، اور اگر اللہ کریں کہ ان قبر میں آرام کرنے والوں کو بولنے کی طاقت اللہ کی جانب سے ملے، تو ہر قبر میں آرام کرنے والا یہی کہے گا کہ ہمیں تھوڑی زندگی مل جائے اور ہم اس زندگی میں توبہ کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے واپس آ جائیں۔ یہی ہماری خواہش ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ اسی کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ کل قیامت میں بے ایمانوں کو، گنہگاروں کو یہ افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، اور اللہ سے کہیں گے یہ اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ ہم دنیا میں جائیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اور اپنی تمام نعمتیں جو آپ نے ہمیں دی تھیں اے اللہ تیرے نام پر لوٹا کر واپس آ جائیں گے۔ یہ حسرت ہوگی، یہ تمنا ہوگی، یہ آرزو ہوگی کہ ایک لمحہ زندگی کا نصیب ہو جائے۔ ان قبرستان میں آرام کرنے والوں کی جو تمنا ہے وہ یہی ہے کہ ایک لمحہ زندگی کا نصیب ہو جائے۔ تو وہ لمحہ اللہ نے دیا، وہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ان قبر والوں کو موقع نہیں ہے کہ ایک سبحان اللہ کہہ سکیں، ایک روپیہ صدقہ کر سکیں، وہ گناہوں سے توبہ کر سکیں۔ وہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ موقع اللہ نے ابھی ہمیں دیا ہے، زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں تاکہ مرنے کے بعد افسوس کرنا نہ پڑے۔ اس زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، گناہوں سے بچنے میں لگائیں، گناہوں سے توبہ کریں، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے، لغزشوں سے، جانے انجانے میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں ان سے ہم اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ فرمایا کہ ایک انسان، بہت نیک انسان، ان کا انتقال ہوا۔ دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت جنہیں نیک سمجھتے تھے بہت پریشان ہیں۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ آپ تو بڑے نیک تھے، ولی صفت انسان تھے، بہت اچھے تھے، عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کی، اللہ نے اسے جمع کیا ہے۔ بہت سارے غلطیاں مجھ سے ہوئی تھی، میں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لیا، اللہ نے ان غلطیوں کو میرے نامہ اعمال سے مٹا دیا۔ لیکن ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اتفاقاً میری نظر ایک غیر محرم عورت پر پڑی اور فوراً میں نے نظر ہٹا لی۔ تو وہ جو نظر میری غیر محرم پر پڑی میں نے اسے ہلکا سمجھا، یہ بھی کوئی گناہ ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں، تو میں نے وہ معافی نہیں مانگی۔ آج وہ گناہ میرے نامہ اعمال میں محفوظ ہے، آج وہ نامہ اعمال میں محفوظ ہے، کل حشر میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اپنی غلطیوں سے ہم توبہ کریں، زندگی کو اصول کریں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اصول کریں۔ ایک ایک لمحہ، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ والے ایک ایک دن کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ابھی جو سردی کا موسم چل رہا ہے، اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھیں، علماء کی زندگیوں کو دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، تو اللہ والے اس سردی کے موسم میں بہت زیادہ عبادت کرتے اور اپنے متعلقین اور مریدوں کو یہ باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو سردی کا موسم ہے، رات لمبی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، تہجد کو اٹھنا سردی کے موسم میں گرمی کے موسم سے زیادہ آسان ہوتا ہے، لہٰذا آخر رات میں کچھ دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس سردی کے موسم میں اور اللہ کے سامنے 2 قطرے آنسو کے بہا لو، یہ ہماری قبر میں کام آئیں گے۔ کتنا فکر اللہ والوں کو کہ سردی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے تو خود بھی اہتمام کر رہے ہیں اور اپنے مریدین اور متعلقین، اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو رات لمبی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، اس کے باوجود تہجد میں اٹھنے کا موقع آسان ہو جاتا ہے۔ تہجد میں اٹھو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اور یہ بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ دیکھو سردی کے موسم میں
دن چھوٹا ہوتا ہے۔ گرمی کے اعتبار سے سردی کے موسم میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس دن کو روزے میں گزارو تاکہ آخرت میں یہ روزہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ یہ ہونی چاہیے فکر، کون سا موسم ہے، کون سے حالات ہیں، ان حالات کو ہم کیسے اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ زندگی اصل نہیں ہے، اس زندگی کو صحیح گزارنا یہ اصل اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ لہذا سردیوں کے موسم میں عبادتوں کا اہتمام ہو۔ واقعی اللہ والوں کی اس بات کو ہم غور کریں، رات لمبی ہوتی ہے، عشاء کے بعد اگر کوئی جلدی آرام کر لے تو 3-4 بجے تک جو ہے نیند مکمل ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر فجر سے پہلے اٹھ جائے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار کریں، 2 قطرے آنسو کے اللہ کے سامنے بہائیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کا موسم شروع ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبے میں کھڑے ہو کر کہا کرتے کہ لوگوں سردی کا موسم آ گیا، اپنی طبیعت کا بھی فکر کرو اور اپنے اعمال کا بھی فکر کرو۔ یہ ایک لمحہ، گرمی، سردی، دن، رات یہ جو گزر رہے ہیں، اسے ہم اصول کریں۔ زندگی ایک نعمت ہے اللہ کی، لمبی زندگی اصل نہیں ہے، زندگی کیسے گزاری یہ اصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، خیر الناس، بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کے تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی لمبی عمر ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ عمر لمبی ہو اور نیکیاں زیادہ ہو، وہ بہترین انسان ہے۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الناس، بدترین، بدنصیب، برا انسان وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کی عمر تو لمبی ہو گناہ بھی زیادہ ہو جائے۔ جس کی زندگی لمبی ہو اور گناہ زیادہ ہو جائے وہ بدترین انسان ہے۔ لہٰذا زندگی لمبی ہونا اصل نہیں ہے، اس لمبی زندگی کے ساتھ عبادتوں کا ہونا، نیکیوں کا ہونا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا، یہ اصل زندگی کو قیمتی بناتا ہے۔ اللہ نہ کرے زندگی 100 سال کی مل گئی لیکن گناہوں میں گزارا تو یہ زندگی اس کے لیے وبال جان بن کر رہ جائے گی۔ لہٰذا یہ زندگی ہے، ہم یہاں بننے کی کوشش کریں، تیاری کریں آخرت میں کام آنے والوں چیزوں کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ اور نیکیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والدہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، کم عمر تھے۔ فرمایا کہ اسی زمانے میں بچپن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی والدہ نصیحت کرتی ہے کہ اے میرے بیٹے سلیمان، کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے پہنچو تو فقیر بن کر نہ پہنچو، فقیر بن کر نہ پہنچو۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، امی جان کیا ہے، کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے میں فقیر بن کر نہ پہنچوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے سامنے کم نیکیوں کے ساتھ یا بغیر نیکیوں کے ساتھ پہنچنا یہ فقیر بن کر پہنچنے کی طرح ہے۔ لہٰذا کوشش کرو کہ جب تم اللہ سے ملاقات کرو پہاڑوں کے برابر تمہاری نیکیاں ہونی چاہیے۔ ایک لمحے کی نیکی کی قدر کرو، معمولی اعمال معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، اللہ کے سامنے اس زندگی میں اعمال کرتے رہو۔ اللہ شاکر ہے، ایک عمل کا بدلہ جمع کرنے والے ہیں۔
لہٰذا یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے 60-70 سال کی مختصر سی زندگی، یہ دیکھنے کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اسی زندگی کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ جو ایک ایک دن ہمارا گزر رہا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، صبح ہوئی، دیکھتے دیکھتے جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے غروب ہو جائے گا، مغرب ہو جائے گی، یہ ایک دن گزر جائے گا اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ قبرستان میں آرام کرنے والوں سے پوچھے، اس ایک دن کے بدلے جو ہم نے بیکار کر دیا، ضائع کر دیا، غفلت میں گزار دیا، اس ایک دن کے بدلے وہ پوری کائنات کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، کل کو افسوس کریں گے وہ موقع نہیں ملے گا۔ کاش کہ ہم جوانی میں عبادت کر لیتے، کاش کہ ہم جوانی میں جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے رو لیتے۔ اب بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، کمزوری آ گئی، اب عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت کا موقع نہیں ہے۔ افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ایک موت سے پہلے جو ہماری زندگی ہے اسے غنیمت سمجھیں۔ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، یا تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا تو ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں گزر رہا، اس کے پیچھے ایک تیار ہو رہا ہے نامہ اعمال ہمارا، یا تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا تو ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے موت سے پہلے اس زندگی کی قدر کریں، زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اس کا ایک ایک لمحہ صحیح گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زندگی کی، صحت کی اور عافیت کی اور تندرستی کی اور اسی طرح جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے زائل ہونے سے، ان کے چھن جانے سے پہلے ان کی قدر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے اور ان کو صحیح کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں میں استعمال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس زندگی کو آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔